اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں. ابتداً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کا خلاصہ. رکن شورا کی جدول پر روانگی. جدول سے قبل شہزادہ عطار کی بارگاہ میں حاضری. شہزادہ عطار کے مدنی پھول. رکن شورا کا مدرسۃ المدینہ للبنین و للبنات اور مجلس مالیات سے مدنی مشورہ. رکن شورا کی حبیب آباد میں تعزیت. ناروول پنجاب میں وکلاء کے درمیان سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا. باب الاسلام سندھ کے شہر سکھر میں ذمہ داران کی ایک عالم دین سے ملاقات. گلزار طیبہ سرگودھا میں مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں کی کھلاڑیوں سے ملاقات. آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی تفصیل سنتے ہیں. گزشتہ شب رکن شورا کی باب المدینہ کراچی سے پنجاب کے جدول پر روانگی کا سلسلہ ہوا. روانگی سے قبل انہوں نے شہزادہ عطار کی بارگاہ میں حاضری دی. شہزادہ عطار نے انہیں اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. آئیے شہزادے کے مدنی پھول سنتے ہیں. شہزادہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں کی تفصیل پر مبنی اقتباس مدنی خبروں کے بعد دیکھیے. رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد عطاری سلمہ الباری نے فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں مدرسۃ المدینہ للبنین و للبنات کے کابینہ کے ذمہ داران اسلامی بھائیوں نیز مجلس مالیات پاکستان کا مدنی مشورہ فرمایا. آئیے رکن شورا کی گفتگو سنتے ہیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت کم و بیش 830 مدارس المدینہ چل رہے ہیں. اس میں مدنی منوں اور مدنی منیوں کے مدارس بھی شامل ہیں اور مدنی منوں کے اقامتی مدارس بھی شامل ہیں. اس میں بھی الحمدللہ عز و جل ہزاروں طلباء زیر تعلیم. تو ہم سب نے مل کر انشاءاللہ اس کے نظام کو بہتر سے بہتر کرنا ہے اور انشاءاللہ سب نے مل جل کر اپنے جو تنظیمی ذمہ داران ہیں، کابینہ ذمہ داران، پھر صوبائی ذمہ داران، ناظمین، مدرسین کے تعاون سے اپنے اس شعبے کو خود کفیل کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے. جو کوشش کرتا ہے اس کی مدد کی جاتی انشاءاللہ. حبیب آباد پنجاب میں ایک اسلامی بھائی کی والدہ کے انتقال پر مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے ان کے گھر پر جا کر تعزیت فرمائی. اس موقع پر رکن شورا نے دعا و فاتحہ خوانی بھی فرمائی. فکر آخرت کا ذہن دیتے ہوئے رکن شورا نے اسلامی بھائی کو قبر و حشر کی تیاری کرنے کی ترغیب دلائی. لواحقین کو صبر کرنے کی ترغیب دی اور مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا. انہیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسائل تحفتاً پیش کیے. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. یا رب محمد میری
नारोवाल पंजाब में वकला के दरमियान सुन्नतों भरे इज्तिमा का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी व निगरान नाइम काबीना ने सुन्नतों भरा बयान फरमाया। इस बयान में उन्होंने औलिया कराम का बारगाह खुदाबंदी अज़्ज़ व जल में मकाम व मर्तबा बयान किया। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ऐ दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मजलिस राब्ता के इस्लामी भाइयों ने बाबुल इस्लाम सिंध के शहर हैदराबाद में मकामी अखबार के ऑफिस में सहाफ़ी और दीगर अमले से मुलाकात की। इस दौरान मुबल्लिग दावत इस्लामी ने उन्हें नेकी की दावत पेश की, दरसे फैज़ान सुन्नत का सिलसिला हुआ, मदनी काफिलों में सफर करने की तरगीब दी, नीज हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत करने का भी ज़हन दिया। इख्तिताम पर सहाफ़ी और दीगर इस्लामी भाइयों ने मदनी चैनल और दावत इस्लामी के बारे में अपने तासुरात का भी इजहार किया। आइए इनके तासुरात देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला के बड़े एहसान है कि अभी सूरे हाज़िर में दावत इस्लामी ने जितना काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खैरपुर जिले के गांव में गया, यहाँ रेत थी, रेगिस्तान था, तो वहाँ मैंने देखा कि एक डिश एंटीना का वो जो बना होता है, वो डिश एंटीना वो पड़ी हुई है, उसमें मदनी चैनल चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि उधर इस्लामी भाई बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हमारा ये है तो गांव रेगिस्तान है, मगर जब से ये मदनी चैनल चला है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम घर बैठे ये दर्स कुरान सुनते हैं और सुन्नतें सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो रेगिस्तानों में भी जाके अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि जहाँ हम पहुँच नहीं सकते, जहाँ हमारे इस्लामी भाई नहीं पहुँच सकते, वहाँ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल काम कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत साहब की इतने हमारे ऊपर शफकत है और मेहरबानी है कि दौरे हाज़िर में अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त के कलंदर हैं, जिन्होंने हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के सर को बुलंद कर दिया। जब हम पढ़ते थे, छोटे थे, अभी मदरसे में तालीम हासिल करते थे, तो हमारे उस्ताद पीरो मुर्शिद भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह और उस्ताद भी हज़रत अल्लामा सूफी अली शेर साहब, वो फरमाते थे कि बेटा अगर आपको दुनिया में कामयाब होना है ना तो दावत इस्लामी के माहौल में हो जाए। तो वो उस्तादों का जो फरमान था अल्हम्दुलिल्लाह हमने वैसे किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फायदा देखा। आज हर शहर में, हर गांव में, जंगलों में, बयाबानों में, जेलों में अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि दावत इस्लामी काम कर रही है। और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन ब दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की बरकत है। हमारे बच्चे छोटे बच्चे नाम समझ भी हैं, जो वो भी उनके जुबान पे अल्हम्दुलिल्लाह मरहबा के नारे हैं, तो ये बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी के माहौल से हम बहुत मुतासर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की शफकत है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके मुरीद भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं जाते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की बाहर नजर आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी फील्ड में, किसी दुकान पर चढ़ते तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत के लोग तारीफ करते हैं। जिस शहर में जाते हैं नमाज पढ़ते तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का चर्चा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियों में जब बैठते हैं तो ऐसे इस्लामी भाइयों से, ऐसे ही मुसाफिरों से जब मुलाकात होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह तज़किरा निकलता है दावत इस्लामी का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग मुतासिर हैं गाड़ियों में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के करोड़ एहसान है और अमीर अहले सुन्नत की शफकत है, निगाह करम है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का माहौल है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी से हम बहुत मुतासिर हैं। अमीर अहले सुन्नत की हमारे ऊपर बहुत नवाज़िश है, करम है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी मरने तक वाबस्ता रहेंगे। इंशाअल्लाह हफ्तेवार इज्तिमा में भी शिरकत करेंगे। इंशाअल्लाह हर महीने 3 दिन के लिए काफिले में भी जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमीर अहले सुन्नत को जिंदा और पाइंदा रखे। इंशाअल्लाह मरने दम तक उनके मुरीद रहेंगे इंशाअल्लाह। जब से दावत इस्लामी के माहौल से, अमीर अहले सुन्नत की निगाह करम से मदनी चैनल रिलीज हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह घर घर में मदनी चैनल की बहार है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस घर में जाते हैं तो मदनी चैनल की आवाजें आती हैं, और जिस शहर में जाते हैं, जिस गली से गुजरते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह घरों से जो है ना मदनी चैनल की आवाजें आती हैं। मदनी चैनल अमीर अहले सुन्नत की बयानात की सदाएं आती हैं। शूरा तेरो निगरान हाजी इमरान अत्तारी की भी बयान की बहारें आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल से हम बहुत मुतासिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला मदनी चैनल को भी बाइंदा और जिंदा रखे। हमको
سنی عالموں سے پیار ہے ہم کو اعتبار سنی عالموں سے پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ الحمدللہ عز و جل گلزار طیبہ سرگودا میں مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا، انہیں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کی دعوت پیش کی، سنتوں پر عمل کرنے کی بھی ترغیب دی، نیز دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی بھی ترغیب پیش کی، نیز اختتام پر کھلاڑیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ مدنی چینل کی واقعی دھوم ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایسا چینل جو سیاست سے پاک اور دین کی خدمت کے لیے رواں دواں، اور ایسا چینل جس میں آپ سب گھر والے، بہن بھائی، بوڑھے بچے سب اکٹھے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ واحد ایسا چینل ہے پوری دنیا کے چینلوں میں سے جسے آپ فیملی کے ساتھ یا جیسے بھی بلا کسی جھجک کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں بھی اسی چینل کو دیکھ کے اور اس کے امیر اہل سنت حضرت الیاس اللہ طور قادری صاحب، ان کا میں بھی بات ہوا، اور انشاءاللہ میں بھی اور آپ بھی سب اسی کوشش میں ہوں کہ اس چینل کو سب سے زیادہ دیکھیں اور اس چینل کی دھوم مچی رہے۔ دعوت اسلامی ماشاءاللہ بہت اچھا چینل ہے، منافق کوئی نہیں ہے، سارے نو پیار محبت نال ایک نظر نال دیکھتے ہیں۔ مدنی چینل کی دھوم ہر گھر گلی کوچہ محلہ ہر جگہ پہ ہے، جس کو دیکھ کر دنیا میں مسلمان کافر راہ راست پہ آ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اور بھی ہوں گے۔ ہر صاحب کا فیض دنیا میں پھیل رہا ہے، جتنا فیض ان سے ہم لے لیں اتنا کم ہے۔ یہ ان کی محنت اور ان کا فیض جو آج مدنی چینل ہے جو پہلے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی دے اور کامیاب کرے۔ دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھ کے ہم بھی اطاری ہو گئے، جہاں غیبت کرتے تھے اللہ کا شکر ہے وہ بھی چھوڑ دی، اور الحمدللہ آج دعوت اسلامی کا ماحول ملا ہے، اب اس میں ہم نے پانی پینے کی سنتیں سیکھی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ ہر جگہ مدنی چینل چلتا رہے انشاءاللہ عز و جل۔ 27 مارچ بروز اتوار دن 2:26 پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں وکلاء اسلامی بھائیوں کا سنتوں بھرا اجتماع منعقد ہو رہا ہے، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے۔ آپ بھی اس میں شرکت کیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ اب سے کچھ دیر کے بعد رات 9 بجے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ ہونے والا مدنی مذاکرہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور تاریخی حیثیت کا حامل مدنی مذاکرہ منعقد ہوا۔ معمر یعنی عمر رسیدہ بزرگوں یعنی بوڑھوں کا مدنی مذاکرہ ہے۔ معاشرے کا وہ طبقہ جو عام طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی خصوصی شفقتوں سے فیضیاب ہوا۔ ہزارہا عمر رسیدہ افراد نے بنفس نفیس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے میں شرکت کی۔ اس کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ فیضان مدینہ میں ہزاروں عمر رسیدہ افراد قطار میں کھڑے اپنی باری کا انتظار کرتے دکھائی دیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ عز و جل آپ کی روانگی ہے مرکز الیہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو باخر عافیت لے جائے آمین اور باخر عافیت لے آئے، آمین۔
اور جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے. عرض یہ ہے کہ جو بھی بیان کریں مشورہ کریں اس میں جتنا ممکن ہو نگاہ نیچی رکھنے کی ترکیب ہو انشاءاللہ. کہ باپا کی یہی خواہش ہے کہ ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی بالخصوص ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی نگاہ نیچی کی بات کریں. یہ بھی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور دعوت اسلامی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانا ہے. الحمدللہ عز و جل جس طرح دعوت اسلامی نے بے شمار سنتیں زندہ کی امیر علیہ سنت کی برکت ہے کہ باپا نے صرف توجہ دلائی کہ جو سنتیں عام نہیں تھی انہیں دعوت اسلامی نے عام کیا. تو یہ بھی سنتیں نیچی نگاہیں رکھے گفتگو کرنا. سنت تو یہ ہے کہ جس سے گفتگو کی جائے یعنی یہ سمجھیں کہ چہرے کی طرف بغیر دیکھے گفتگو کرنا سنت ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح جو ماحول ہے کہ وہ نظریں گاڑ کے گفتگو کرنا اور تو یہ سنت نہیں ہے. تو جہاں دعوت اسلام نے بے شمار سنتیں زندہ کی ہیں تو الحمدللہ عز و جل اس کی طرف بھی باپا جان نے توجہ دلائی اور اس کی باپا جان نے جو وہ صرف توجہ نہیں بلکہ اس کے لیے باپا جان نے ترغیب بھی دی ہے. اور ترغیب بھی دلائی. بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ باپا جان اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ ان سے کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے حالانکہ باپا کی طرف جو اسلامی بھائی دیکھتے ہیں ان کی یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ پیر کی زیارت ولی کی زیارت نیک آدمی کی زیارت عالم کی زیارت. تو باپا جان ان کو بھی باپا فرماتے ہیں کہ نگاہیں نیچی کر کے گفتگو کریں. تو بس یہ میری عرض ہے اس سے آپ قبول فرما لیں بلکہ اسے گرا سے باندھ لیں انشاءاللہ. اور ہو سکے تو ذمہ داران اسلامی بھائیوں کو یہ تحفے میں دے دیجیے گا میری طرف سے انشاءاللہ کہ دعوت اسلامی کے دو ہی مدنی کام ہیں مدنی قافلہ اور مدنی انعام. ایک احمد بھائی اس بات کو آپ یہ بات آپ گرا سے باندھ لیں انشاءاللہ کہ جہاں بھی گفتگو کریں بیان کریں نیکی کی دعوت اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت انشاءاللہ مدنی حلقوں میں شرکت یہ بات میں کرنی ہے کہ اللہ کا دورہ برائے نیکی دعوت میں شرکت بھی کرنی ہے جہاں تک ممکن ہو. اسی طرح مدنی حلقوں میں بھی شرکت آپ نے کرنی ہے کرنی بھی ہے اور اسلامی بھائیوں کو کرانی بھی ہے شرکت.